امام زمانہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سلسلہ عصمت محمدیہ کی 14ویں سلکِ امامت علویہ کی 12ویں کڑی ہے۔ آپ کے والد ماجد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور والدہ ماجدہ جناب نرجس خاتون تھیں۔ آپ اپنے آباء و اجداد کی طرح امام منصوص، معصوم، عالم زمانہ اور افضل کائنات ہیں۔ آپ بچپن ہی میں علم و حکمت سے بھرپور تھے۔ آپ کو 5 سال کی عمر میں ویسی ہی حکمت دے دی گئی تھی جیسی حضرت یحییٰ کو ملی تھی، اور آپ بطن مادر میں اسی طرح امام قرار دیے گئے تھے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی قرار پائے۔ آپ کے متعلق حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار پیشین گوئیاں فرمائیں اور اس کی وضاحت کی ہے کہ آپ حضور کی اطرت اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد سے ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ امام مہدی کا ظہور آخر زمانہ میں ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ امام مہدی میرے خلیفہ کی حیثیت سے ظہور کریں گے اور جس طرح میرے ذریعے سے دین اسلام کا آغاز ہوا اسی طرح ان کے ذریعے سے مہر اختتام لگا دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ امام مہدی کا اصل نام میرے نام کی طرح محمد اور کنیت میری کنیت کی طرح ابوالقاسم ہوگی۔ وہ جب ظہور کریں گے تو ساری دنیا کو عدل و انصاف سے اسی طرح پر کر دیں گے جس طرح وہ اس وقت ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ ظہور کے بعد ان کی فوراً بیعت کرنی چاہیے کیونکہ وہ خدا کے خلیفہ ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت بسعادت 15 شعبان 255 ہجری یوم جمعہ بوقت طلوع فجر واقع ہوئی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون کا بیان ہے، ایک روز میں امام حسن عسکری کے پاس گئی تو آپ نے فرمایا، اے پھوپھی، آپ آج ہمارے ہی گھر میں رہیے کیونکہ خداوند عالم مجھے آج ایک وارث عطا فرمائے گا۔ میں نے کہا کہ یہ فرزند کس کے بطن سے ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ بطن نرجس سے متولد ہوگا۔ جناب حکیمہ نے کہا، بیٹے، میں تو نرجس میں کچھ بھی حمل کے آثار نہیں پاتی۔ امام نے فرمایا، اے پھوپھی، نرجس کی مثال مادر موسیٰ جیسی ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ کا حمل ولادت کے وقت سے پہلے ظاہر نہیں ہوا، اسی طرح میرے فرزند کا حمل بھی بروقت ظاہر ہوگا۔ غرض یہ کہ میں امام کے فرمانے سے اس جب وہیں رہی۔ جب آدھی رات گزر گئی تو میں اٹھی اور نماز تہجد میں مشغول ہو گئی اور نرجس بھی اٹھ کر نماز تہجد پڑھنے لگی۔ اس کے بعد میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ صبح قریب ہے اور امام علیہ السلام نے جو کہا تھا وہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا۔ اس خیال کے دل میں آتے ہی امام علیہ السلام نے اپنے حجرے سے آواز دی، اے پھوپھی، جلدی نہ کیجیے، حجت خدا کے ظہور کا وقت بالکل قریب ہے۔ یہ سن کر میں نرجس کے حجرے کی طرف پلٹی۔ نرجس مجھے راستے ہی میں ملی مگر ان کی حالت متغیر تھی۔ ان کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے یہ دیکھ کر ان کو اپنے سینے سے لگایا اور سورہ قل ھو اللہ، انا انزلناہ اور آیت الکرسی پڑھ کر ان پر دم کیا۔ بطن مادر سے بچے کی آواز آنے لگی، یعنی میں جو کچھ پڑھتی تھی وہ بچہ بھی بطن مادر میں وہی کچھ پڑھتا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ تمام حجرہ روشن و منور ہو گیا۔ اب جو میں دیکھتی ہوں تو ایک مولود زمین پر سجدے میں پڑا ہے۔ میں نے بچے کو اٹھا لیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے حجرے سے آواز دی، اے پھوپھی، میرے فرزند کو میرے پاس لائیے۔ میں لے گئی۔ آپ نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور اپنی زبان بچے کے منہ میں دے دی اور کہا کہ اے فرزند، خدا کے حکم سے کچھ بات کرو۔ بچے نے آیت کی تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ احسان کریں ان لوگوں پر
جو زمین پر کمزور کر دیے گئے ہیں، اور ان کو امام بنائے اور انہی کو روئے زمین کا وارث قرار دیں۔ اس کے بعد کوئی سبز طائروں نے آ کر ہمیں گھیر لیا۔ امام عسکری علیہ السلام نے ان میں سے ایک طائر کو بلایا اور بچے کو دیتے ہوئے کہا، اس کو لے جا کر اس کی حفاظت کرو یہاں تک کہ خدا اس کے بارے میں کوئی حکم دے، کیونکہ خدا اپنے حکم کو پورا کر کے رہے گا۔ میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ طائر کون تھا اور دوسرے پرندے کون تھے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے اور وہ دوسرے فرشتگان رحمت تھے۔ اس کے بعد فرمایا، اے پھوپھی، اس فرزند کو اس کی ماں کے پاس لے آؤ تاکہ اس کی آنکھیں خنک ہوں اور مغزون و مغموم نہ ہو اور یہ جان لے کہ خدا کا وعدہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں جانتے۔ اس کے بعد اس مولود مسعود کو اس کی ماں کے پاس پہنچا دیا گیا۔ آپ کے داہنے بازو پر یہ آیت منقوش تھی، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی حق آیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے ہی کے قابل تھا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت چھپائی گئی اور پوری صحیح کی گئی۔ آپ کی پیدائش کسی کو معلوم نہ ہو سکی۔ آپ کی ولادت اس لیے چھپائی گئی کہ بادشاہ وقت پوری طاقت کے ساتھ آپ کی تلاش میں تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت حجت کو قتل کر کے نسل رسالت کا خاتمہ کر دے۔ معتمد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر سے شہید کرنے کے بعد امام مہدی کو قتل کرنے کے در پہ ہو گیا تھا۔ آپ کا پدری نسب نامہ یہ ہے: محمد بن حسن بن علی بن محمد بن علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد بن علی ابن حسین بن علی و فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آپ فرزند رسول دیوبند علی اور نور نظر بطول علیہم السلام ہیں۔ امام احمد بن حنبل کا کہنا ہے کہ اس سلسلہ نسب کے اسماء کو اگر کسی مجنون پر دم کر دیا جائے تو اسے یقیناً شفا حاصل ہوگی۔ آپ کا سلسلہ نسب ماں کی طرف سے حضرت شمعون بن حمون الصفا، وسیع حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ علامہ مجلسی اور علامہ تبریزی لکھتے ہیں کہ آپ کی والدہ جناب نرجس خاتون تھی، جن کا ایک نام ملیکہ بھی تھا۔ نرجس خاتون یشوع کی بیٹی تھیں، جو روم کے بادشاہ قیصر کے فرزند تھے، جن کا سلسلہ نسب وسیع حضرت عیسیٰ جناب شمعون تک منتہی ہوتا ہے۔ 13 سال کی عمر میں قیصر روم نے چاہا کہ نرجس کا عقد اپنے بھتیجے سے کر دے، لیکن بعض قدرتی حالات کی وجہ سے وہ اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ بالآخر ایک ایسا وقت آ گیا کہ عالم ارواح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جناب شمعون، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی اور حضرت فاطمہ بمقام قیصر جمع ہوئے۔ جناب سیدہ نے نرجس خاتون کو اسلام کی تلقین کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوسط حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب شمعون سے امام حسن عسکری کے لیے نرجس خاتون کی خواستگاری کی۔ نسبت کی تکمیل کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نوری منبر پر بیٹھ کر عقد پڑھا اور کمال مسرت کے ساتھ یہ محفل نشاط برخاست ہو گئی، جس کی اطلاع جناب نرجس کو خواب کے طور پر ہوئی۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ جناب نرجس خاتون حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں آ پہنچی اور آپ کے بدن مبارک سے نور خدا کا ظہور ہوا۔ امام مہدی علیہ السلام کا نام نامی و اسم گرامی محمد اور مشہور لقب مہدی ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ آپ کا نام زبان پر جاری کرنے کی ممانعت ہے۔ علامہ مجلسی اس کی تائید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس کی وجہ پوشیدہ اور غیر معلوم ہے۔ علماء کا بیان ہے کہ آپ کا یہ نام خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد 12 خلیفہ قریش سے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ آخر زمانہ میں
جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو میری اولاد میں سے مہدی کا ظہور ہوگا، جو ظلم و جور کو دور کر کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، شرک و کفر کو دنیا سے نابود کر دے گا۔ نام محمد اور لقب مہدی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر کر اس کی نصرت کریں گے اور اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ اس پر علماء فریقین کا اتفاق ہے کہ آپ کی کنیت ابو القاسم اور ابو عبداللہ تھی، اور اس پر بھی علماء متفق ہیں کہ ابو القاسم کنیت خود سرور کائنات کی تجویز کرتا ہے۔ یہ مسلمات سے ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی کا نام میرا نام اور ان کی کنیت میری کنیت ہوگی۔ آپ کے القاب میں سے مہدی، حجت اللہ، خلف الصالح، صاحب العصر، صاحب الامر والزمان، القائم، الباقی اور المنتظر ہیں۔ حضرت دانیال نبی نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت سے 1420 سال پہلے آپ کا لقب منتظر قرار دیا ہے۔ علامہ ابن حجر مکی المنتظر کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انہیں منتظر یعنی جس کا انتظار کیا جائے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سرداب میں غائب ہو گئے ہیں اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں چلے گئے، مطلب یہ کہ لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ علامہ شیخ عبدالرضا تحریر فرماتے ہیں آپ کو منتظر اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی غیبت کی وجہ سے آپ کے مخلصین آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کی پرورش کا کام جناب جبرائیل علیہ السلام کے سپرد تھا اور وہ ہی آپ کی پرورش کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جو بچہ ولادت کے وقت کلام کر چکا ہو اور جس کی پرورش جبرائیل جیسے مقرب فرشتے کے سپرد ہو، وہ یقیناً دنیا میں چند دن گزارنے کے بعد بہر صورت اس صلاحیت کا مالک ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے حجت اللہ ہونے کا دعویٰ کر سکے۔ علامہ اربلی لکھتے ہیں کہ احمد ابن اسحاق اور سعد العشقری ایک دن امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے خیال کیا کہ آج امام علیہ السلام سے یہ دریافت کریں گے کہ آپ کے بعد حجت اللہ فی الارض کون ہوگا۔ جب سامنا ہوا تو امام نے فرمایا، اے احمد، تم جو دل میں لے کر آئے ہو میں اس کا جواب تمہیں دیے دیتا ہوں۔ یہ فرما کر آپ اپنے مقام سے اٹھے اور اندر جا کر یوں واپس آئے کہ آپ کے کندھے پر ایک نہایت خوبصورت بچہ تھا جس کی عمر 3 سال کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اے احمد، میرے بعد حجت خدا یہ ہوگا، اس کا نام محمد اور اس کی کنیت ابو القاسم ہے۔ یہ خضر کی طرح زندہ رہے گا اور ذوالقرنین کی طرح ساری دنیا پر حکومت کرے گا۔ احمد ابن اسحاق نے کہا، مولا، کوئی ایسی علامت بتا دیجئے جس سے دل کو اطمینان کامل ہو جائے۔ آپ نے امام مہدی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، بیٹا اس کو تم جواب دو۔ امام مہدی علیہ السلام نے کمسینی کے باوجود بزبان فصیح فرمایا، میں ہی خدا کی حجت اور حکم خدا سے باقی رہنے والا ہوں۔ ایک وہ دن آئے گا جس میں میں دشمنان خدا سے بدلہ لوں گا۔ یہ سن کر احمد خوش و مسرور اور مطمئن ہو گئے۔ یعقوب بن منقوش اور محمد بن عثمان قاسم جعفری اور موسیٰ ابن جعفر بن وہب بغدادی کا بیان ہے، ہم حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کی، مولا، آپ کے بعد امر امامت کس کے سپرد ہوگا اور کون حجت خدا قرار پائے گا؟ آپ نے فرمایا، میرا فرزند محمد میرے بعد حجت اللہ فی الارض ہوگا۔ ہم نے عرض کی، مولا، ہمیں ان کی زیارت کروا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، وہ پردہ جو سامنے ہے اسے اٹھاؤ۔ ہم نے پردہ اٹھایا تو اس سے ایک نہایت خوبصورت بچہ جس کی عمر 5 سال تھی برآمد ہوا۔ وہ آ کر امام حسن عسکری کی گوش میں بیٹھ گیا۔ امام نے فرمایا، یہی میرا فرزند میرے بعد حجت اللہ ہوگا۔ محمد بن عثمان کا کہنا ہے کہ ہم اس وقت 40 افراد تھے اور ہم سب نے ان کی زیارت کی۔ امام حسن عسکری نے اپنے فرزند امام مہدی کو حکم دیا کہ وہ اندر واپس چلے جائیں اور ہم سے فرمایا کہ اب تم آج کے بعد پھر اسے نہ دیکھ سکو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔
پھر غیبت شروع ہو گئی۔ تبریسی تحریر فرماتے ہیں ائمہ کے نزدیک محمد اور عثمان عمری دونوں ثقہ ہیں۔ پھر اسی صفحہ میں فرماتے ہیں ابو ہارون کا کہنا ہے کہ میں نے بچپن میں صاحب الزمان کو دیکھا ہے، ان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ علامہ تبریسی بہاوالہ حضرات معصومین علیہم السلام تحریر فرماتے ہیں امام مہدی علیہ السلام میں بہت سے انبیاء کے حالات و کیفیات نظر آتے ہیں، اور جن واقعات سے مختلف انبیاء کو دوچار ہونا پڑا وہ تمام واقعات آپ کی ذات و صفات میں دکھائی دیتے ہیں۔ مثال کے لیے حضرت نوح، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ایوب، حضرت یونس اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیجئے اور ان کے حالات پر غور کیجئے۔ آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی طویل زندگی نصیب ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح آپ کی ولادت چھپائی گئی اور لوگوں سے کنارہ کش ہو کر روح پوش ہونا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح حجت کے زمین سے اٹھ جانے کا خوف لاحق ہوا، اور انہی کی ولادت کی طرح آپ کی ولادت بھی پوشیدہ رکھی گئی، اور انہی کے ماننے والوں کی طرح آپ کے ماننے والوں کو آپ کی غیبت کے بعد ستایا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ حضرت ایوب کی طرح تمام امتحانات کے بعد آپ کو بخشائش نصیب ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح عوام و خاص سے آپ کی غیبت ہو گئی۔ حضرت یونس کی طرح غیبت کے بعد آپ کا ظہور ہوگا، یعنی جس طرح وہ اپنی قوم سے غائب ہو کر بڑھاپے کے باوجود نوجوان تھے، اسی طرح آپ کا جب ظہور ہوگا تو آپ 40 سالہ جوان ہوں گے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح آپ صاحب السیف ہوں گے۔